اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم پروفیسر عبدالماجد مشرقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو، صدر تنظیم کار خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حافظ محمد حماد قرآن پاک حفظ مکمل کیا، آج آخری سبق سنائیں گے۔ میں اس پرمسرت موقع پر اس بچے کے والدین کو، اس بچے کے تمام اساتذہ کرام کو، اس بچے کے تمام کلاس فیلوز کو اور اس عظیم درسگاہ کے تمام اساتذہ اور طلباء طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس بچے کو ساری زندگی حافظ قرآن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے میری طرف سے اور آپ کی طرف سے اس بچے کے لیے سب سے بڑا تحفہ، یہ دعا کہ اللہ کریم اس بچے کو، جتنے بچے مزید بیٹھے حافظ قرآن، اللہ ان سب کو ساری زندگی حافظ قرآن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز نہیں آئی آمین کی؟ آمین ثم آمین۔ سامعین وقار، حافظ قرآن کیسے رہا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے روز باداموں کی 25 گریاں کھانے کی ضرورت ہے یا ہر روز کوئی اسپیشل خوراک ہے؟ جی نہیں۔ قرآن کریم یاد کرنے کے لیے، جیسے کسی بیماری کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں چیز کھانی ہے اور فلاں تو بالکل نہیں کھانی۔ نظر کی حفاظت ہوتی ہے، جو بچہ نظر کی حفاظت کرتا ہے، جو بچہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کا سینہ بھی پاک رہتا ہے۔ پاک سینہ ہمیشہ حافظ قرآن رہتا ہے، اور جس کی سوچ گندی ہو جائے، جس کی نظریں ناپاک ہو جائیں، جس بچے کی زبان پراگندہ ہو جائے، پھر وہ حافظ قرآن ہو کے بھی نہیں رہتا ہوتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ 3 کرسیاں پڑی ہیں، ایک کرسی گیلی ہے، وہاں کوئی نہیں بیٹھے گا، ایک کرسی گرد والی ہے، ایک کرسی صاف ہے۔ عزیز بچوں، آپ اپنی ٹوپی یا رومال گیلی کرسی پہ رکھیں گے یا گرد و غبار والی کرسی پہ رکھیں گے یا صاف کرسی پہ؟ شاباش۔ آپ اپنا رومال رکھیں گے صاف کرسی پہ، آپ گرد و غبار سے اٹی ہوئی کرسی پہ اپنا رومال نہیں رکھیں گے۔ آپ تو اپنی ٹوپی کے لیے صاف کرسی کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ اپنا پاک قرآن رکھنے کے لیے بھی پاک سینے کا انتخاب کرتا ہے۔ لہٰذا بچا کے اپنی قبا بھی رکھنا۔ عزیز بچوں، حافظ قرآن رہنا چاہتے ہو، نظر کی حفاظت کیجئے، اپنی زبان کی حفاظت کیجئے، بچا کے اپنی قبا بھی رکھنا، نظر میں اپنی حیا بھی رکھنا، تو خود فریبی سے بچ کے رہنا، خود ہی میں رہ کر خدا بھی رکھنا۔ نگاہ کی وسعت تمہیں مبارک، جبیں کو اپنی جھکا کے رکھنا، دل میں نام خدا بسا کر لبوں پہ صلی اللہ بھی رکھنا۔ بس اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، گالی گلوچ نہیں کرنی ہے۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ کی قسم آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ ایک بچہ بیکن ہاؤس پڑھتا ہے، یہ عقل پہ پردہ پڑا، بیکن ہاؤس پڑھتا ہے۔ کوئی بچہ ایجوکیٹڈ پڑھتا ہے، کوئی بچہ کسی الائڈ میں پڑھتا ہے، کوئی جناب لیکاس میں پڑھتا ہے، کوئی LGS میں پڑھتا ہے۔ LGS ماہانہ فیس 1000 ماہانہ خرچہ، بچہ 60-70 ہزار ماہانہ فیس دیتا ہے، اس کے والدین برداشت کرتے ہیں، اور سیکھتا کیا ہے؟ انگلش کیا ہے؟ ایک لینگویج ہے۔ جیسے پنجابی ایک زبان ہے، جیسے اردو زبان ہے، ایسے انگلش زبان ہے، جیسے فارسی ایک زبان ہے، اور محض اور آگے کیا سیکھتا ہے؟ بد اخلاقی، نہ ماں باپ کے مقام کا پتہ، نہ بھائی بہنوں سے بات کرنے کا پتہ۔ عزیز بچوں، میں پھر اللہ کی قسم سے کہتا ہوں، آپ کا مقام اور آپ کا درجہ
انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے بہت اونچا ہے. اپنے آپ کو کسی سے لو سٹینڈرڈ نہیں سمجھنا. پتہ کیوں؟ یاد رکھیے ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچے کس کا سلیبس پڑھتے ہیں؟ وہ نصاب کس کا پڑھتے ہیں؟ عزیز بچوں، وہ نصاب پڑھتے ہیں کسی بندے کا لکھا ہوا. وہ نصاب پڑھتے ہیں کسی عورت یا مرد کا لکھا ہوا. آپ نصاب پڑھتے ہیں اللہ کریم کا کلام پڑھتے ہیں. آپ کا جو سلیبس ہے، جو آپ کا نصاب ہے، وہ کسی بندے کا لکھا ہوا نہیں ہے. کس کا لکھا ہوا ہے؟ شاباش بولیں، اللہ کا. سارے بچے بولیں کس کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا. میں نے کہا سارے بچے بولیں. بزرگ سوچتے ہوں گے عبد الماجد ہم بھی بچے ہیں. ہاں، میں نے سب کو بچہ سمجھا ہے. بچہ وہ نہیں ہوتا جس کی عمر چھوٹی ہوتی ہے. صوفیہ کی زبان میں بچہ وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے بچا ہوتا ہے. تو میں یہ گمان کرتا ہوں کہ سارے بچے ہیں. سامعین ذی وقار، یہ قرآن پاک دس از دا ورڈنگ آف آلمیٹی اللہ، یہ اللہ کا نصاب ہے. دس از دا سلیبس آف آلمیٹی اللہ، دس از دا ورڈنگ آف آلمیٹی اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. باقی نصاب کسی بندے کے لکھے، کسی بندی کے لکھے، یہ نصاب اللہ کا ہے. قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ اخلاص. عزیز بچوں، سورہ اخلاص قرآن پاک کی وہ واحد سورہ مبارکہ ہے. علماء کرام کی موجودگی میں سبق سنا رہا ہوں. اگر کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دیجئے گا. سورہ اخلاص قرآن پاک کی وہ واحد سورہ مبارکہ ہے جس میں بے کوئی نہیں، یعنی با جی نہیں ہے، شین بھی نہیں ہے، رے بھی کوئی نہیں. سورہ اخلاص میں بے، شین، رے کوئی نہیں. میں نے اس پہ غور کیا کہ یا اللہ سورہ اخلاص میں بے، شین، رے کوئی نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ 2 پوائنٹ میرے ذہن میں آئے. اندر ہی سوال آیا، اندر ہی جواب دیا، اندر والے نے سمجھایا. کیا؟ قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں بے کوئی نہیں، شین کوئی نہیں، رے کوئی نہیں. بے، شین اور رے کو ملائیں تو بشر بنتا ہے. کیا مطلب؟ سورہ اخلاص سبق دیتی ہے اس کتاب کے اندر بشر کا کوئی کلام ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اور دوسرا، سورہ اخلاص کے اندر بے، شین، رے کوئی نہیں ہے. کیوں؟ بے سے بدعات بنتی ہیں، شین سے شرک ہے، رے سے ریاکاری ہے. اللہ اخلاص والے بندوں کو سبق دیتے ہیں، میرے اخلاص والے بندوں، ساری زندگی اپنے آپ کو بدعات سے بچا کے رکھنا، شرک سے بچا کے رکھنا، ریاکاری سے بچا کے رکھنا، تم اخلاص والے بندے بن جاؤ گے. تو عزیز بچوں، میری آپ کے لیے دعا یہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ آپ کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. اللہ آپ کو فضولیات سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے. ایک آخری گزارش کرتا ہوں، حافظ محمد حماد کی موجودگی میں ایک آخری گزارش کرنے لگا ہوں. آج میں جلدی اس لیے جانے لگا ہوں. میں نے گزارش کی مفتی صاحب سے، میرے کو 15-16 دوست آئے بیٹھے ہیں گھر. ہم نے میٹرک اکٹھے کیا تھا. ہم نے گورنمنٹ عطا محمد اسلامیہ ہائی اسکول سے آج سے 44 سال پہلے 44 ایئرز بیک ہم نے میٹرک کیا تھا. وہ میرے میٹرک کے دوست کچھ 16-17 کے قریب وہ آئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا میرا جانا بہت ضروری ہے. وہ سارے بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہیں. تو میں اس لیے وقت سے پہلے جا رہا ہوں. ایک گزارش کرنے لگا ہوں. عزیز بچوں، جہاں اپنے لیے دعا کرنی ہے، جہاں اپنے تحفیظ القرآن کے لیے دعا کرنی ہے، وہاں ایک دعا تمام حضرات ایک دعا ضرور کریں. کیا؟ اللہ تعالیٰ دینی مدارس کی حفاظت فرمائے. اللہ اس کو یہود و حنود کی سازشوں سے، ناپاک عزائم سے اللہ محفوظ فرمائے. یاد رکھنا اس وقت یہود و حنود اور جو ہے نا طاغوت ان کے رخ دینی مدارس اور مساجد کی طرف ہیں. کیوں؟ یہاں سے اسلام کے پودوں کی آبیاری ہوتی ہے.
शजर इस्लाम की आबियारी दीनी मदारस और मसाजिद से होती है, लिहाजा उनके जो है ना उनकी नापाक अज़ाइम का रुख वो दीनी मदारस और मसाजिद की तरफ हो चुका है। दुआ किया करें कि या अल्लाह मुसलमानों को इतनी क़ुव्वत अता फरमा कि आलमे इस्लाम के मुसलमान उठ खड़े हों तागूत के ख़िलाफ़, तो मुसलमान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ी क़ुव्वत, अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ी क़ुव्वत ईमान की क़ुव्वत है। सिर्फ मुसलमानों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है। अल्लाह मुसलमानों को गैरत ईमानी के बुनियाद पे इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाए। और आप ये दुआ किया करें, या अल्लाह दीनी मदारस की, मसाजिद की, अल्लाह अपने डेरों की, ये अल्लाह के रसूल के डेरे हैं ना, कोई डेरा किसी चौधरी का होता है, कोई डेरा किसी सियासतदान का होता है, ये मसाजिद और मदारिस अल्लाह के महबूब के डेरे हैं। तो यहाँ आने वाले अल्लाह के महबूब के होते हैं। दुआ फरमाया करें, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आप सब बच्चों की हिफाजत फरमाए। हम्माद के लिए दुआ, अल्लाह ताला इसे सारी ज़िंदगी हाफ़िज़ कुरान रहने की, आलिम दीन बनने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला इसे इतना अजीम बनाए जैसे इसके दादा जान थे, जैसे इसके दादा जान अजीम थे, जैसे उन्होंने आज ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ना, ये मुफ्ती मोहम्मद अवैस रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके लगाया हुआ पौधा है जिसकी आबियारी, जिसकी शजरकारी आबियारी उनके बेटे मुफ्ती मोहम्मद इदरीस साहब और ये सारे असातिज़ा कराम, इनके रुफ़ाक़ाए कार इसकी आबियारी कर रहे हैं। अल्लाह आगे इनकी औलादों को भी ऐसे ही नेक काम करने की और सदका जारिया बनने की तौफीक अता फरमाए। कुरान क्या कहता है बता के इजाज़त चाहता हूँ। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है, मैं हर एक घर में रहता हूँ, मैं हर एक घर में रहता हूँ, मैं सीनों अंदर बहता हूँ, लफ्ज़ मेरे हैं हीरे मोती, मैं हर दम रोशन रहता हूँ। ये कारी मुझे सुनाते हैं, मैं रूहों को गरमाता हूँ, अगली पिछली सारी बातें मैं लोगों को बतलाता हूँ। मैं नाम का कुरान हूँ, मैं काम का फुरकान हूँ, अल-माजिद की पहचान हूँ, हर मोमिन का ईमान। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।